اللہ کے کلام کو پڑھنے سے منع کریں گے کہ آپ نہ پڑھیں اور لوگوں کو نہ بتائیں. بھئی آپ کو اگر کسی چیز کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی براڈ کے اوپر لگائیں، وہاں پہ کریں جو آپ نے کرنا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں کسی کی براڈ پہ جاتی نہیں، اور نہ ہی جب میں کسی کی براڈ پہ جاتی ہی نہیں ہوں کہ جس کو آنا ہوگا وہ میرے سامنے آئے گا، میرے سے بات کر لے گا، بس اتنی سی بات ہے. میں کسی اور کی براڈ پہ نہیں جاتی ہوں، اور جب جاتی ہوں تو میں اپنی آئی ڈی سے جاتی ہوں، چھپ کے نہیں جاتی ہوں. اور کسی کو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے میرے اوپر کہ میں چھپ کے اس کی باتیں سن رہی ہوں. میں کسی کی باتیں نہ چھپ کے سنتی ہوں اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے کسی کی سننے کی. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اوپنلی سب کے سامنے جاتی ہوں اور اسی آئی ڈی سے جاتی ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان رکھتے ہیں. نہیں سوری، یہ نہیں تھا، اوپر والا تھا. مشرکوں اے دیکھو میں نا نیچے ایک دم سے پہنچ گئی، حالانکہ یہ میری عادت. میں نیچے جانا نہیں تھا، میرے ایک دم سے وہ کون سی والی آئے تھے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان رکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے گئے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی جو بات ابھی وہ کان رکھے ہوئے تھے، اس نے ہماری کلام کی. تو دیکھو ابھی جو میں بات کری تھی وہی آ گئی سامنے. سبحان اللہ. میں جو بات، شکر الحمدللہ رب العالمین، میں یہی بات کری تھی کہ یعنی میں تو آپ لوگوں کی براڈس کے اوپر جاتی نہیں ہوں، میں تو سنتی نہیں کہ آپ لوگ کیا بات کریں. اس کا مطلب آپ میرے پاس آ کے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں. تو آپ کو میری چیزوں سے اعتراض ہوتا ہے. مجھے اس لیے آپ لوگوں کی چیزوں سے اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے پاس جاتی نہیں، آپ لوگوں کو سنتی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کو ہی بات ہو رہی تھی، یہ آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی. سبحان اللہ یار، کتنا زبردست. میں ایک دم سے میری نظر ادھر پڑ گئی تو مجھے لگا، نظر نہیں پڑ گئی، میں سمجھی یہ والا میں نے ایک آیت پڑھنی تھی. میں نیچے چلی گئی تو وہ وہی بات ہوگی جو بھی میں بات کر رہی تھی، میرے منہ سے نکلا اور وہ وہاں پہنچ گئی. سبحان اللہ. یہ میرا رب ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا رب جو ہے وہ دوسری کتابوں میں اور اولیاء اور ان کے بیچ میں ہے. میرا رب وہ نہیں ہے، میں ان کو اپنا رب نہیں بناتی ہوں. ٹھیک ہے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میں اس کے اوپر شکر ادا کرتی ہوں. وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ آج کے زمانے میں وہ جس کے بارے میں آپ بات کریے، ایک مرزا غلام احمد کدھر ہے، ایک یہ جو آپ کے اولیاء ہے یہ سارے کدھر ہیں؟ اگر یا پروفٹ محمد جن کی بات آپ لوگ کرتے وہ کدھر ہے؟ اگر یہ سارے کے سارے جن کی باتیں آپ کرتے ہو، اگر وہ اتنا ہی علم رکھتے یا اتنا ہی شعور رکھتے تو اپنے آپ کو زندہ کر کے کیوں نہ نکال کے لے آتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو زندہ ہے اور اللہ کا کلام تو زندہ ہے. اگر وہ سارے لوگ اتنا اتنا سب کچھ رکھتے، اتنی طاقت رکھتے جتنا آپ نے ان کو طاقتور بنا دیے، تو اپنی موت کو روک کے بھی دکھاتے. دنیا سے چلے کیوں گئے؟ جن اولیاء کے بارے میں آپ بتا رہے ہو وہ اولیاء یہاں دنیا میں موجود کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ اتنی طاقت رکھتے تھے تو مرے کیوں؟ زندہ کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ اس کا مطلب وہ کوئی اولیاء کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اولیاء نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نہ میں اولیاء ہوں، نہ آپ اولیاء ہیں، نہ کوئی اور اولیاء ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھ کے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. بس اتنا سا کام ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. جن کا تمہیں دعویٰ تھا، ابھی جس کا دعویٰ کر رہی تھی آپ، اولیاء جس ولی کی بات کری تھی، وہ کہاں ہے؟ قبروں کے اندر. ان قبروں کو پوجنا آپ نے، تو جا کے پوجیں ان قبروں کو اور دیکھیں ان قبروں کو جا کے کہ ان میں کیا لکھا ہے، وہ ان کے اندر کیا کر کے چلے گئے. اگر اولیاء ہوتے تو اپنے آپ کو زندہ کر لیتے. اولیاء تو یعنی انسان جو ہے وہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے ان کا کلام جو وہ ہمیشہ رہے گا. ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا. تو کیونکہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھیجتے ہیں اس دنیا میں کہ جا کے اس علم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دیکھو کہ تم میرے تک پہنچ سکتے ہو یا نہیں. تو جب ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں. بس اتنا سا ہے اس دنیا کا، کیونکہ اس دنیا میں قیام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. آگے ہے 23 ہے سورہ انعام کی. تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا بجز اس کے
کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہم ہے، ہم شریک نہیں بناتے. ابھی یہ منہ سے کیا کہہ رہی تھی کہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک شریک بنا کے گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اولیاء کو اللہ کا شریک بنا کے گئی ہے. میں نے ان کو بولا کہ قرآن پاک کے اندر جب میں ان کو بول رہی تھی بات کری تھی ان سے، میں نے بولا کہ کلام پاک کے اندر سے مجھے دکھا دو 5 نمازیں کہاں ہیں. اس کا جواب اس کے پاس نہیں. پھر میں نے ان کو 2-3 باتیں جو پوچھی، آپ نے جو پوچھی تقلید کرنے والی بات، اس کا جواب ان کے پاس نہیں. ابو فاطمہ نے جو باتیں پوچھی ان کا جواب ان کے پاس نہیں. جواب کسی بھی بات کا نہیں ہے، لیکن اپنی باتیں ہیں ان کے پاس، صرف منہ کی بات. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں جن سے یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کے روشنی کو اللہ اپنے منہ سے منہ پھونک مار کے، یہ پھونک مار کے اللہ کے کلام کو بجھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو کہ تمہاری پھونکیں، تمہارے الفاظ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ کسی ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. قبریں ہیں تو قبروں کا وجود ہے، تو قبروں کو اگر پوجنا ہے تو جا کے پوج لیں. ہم نہیں پوجیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دیکھو انہوں نے اپنے اوپر ایسا دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا. یعنی یہ اپنے ہی اوپر جھوٹ بول رہی ہے. یعنی کلام پاک کو انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا، اور یہ جو لوگ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا. دیکھو جو یہ بات کر رہی تھی اس کی ساری جتنی بھی باتیں کر کے گئی ساری کی ساری باتیں جھوٹی تھی. اور جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی ٹک نہیں سکتا. اس کی جو بنیاد ہے وہ اولیاء کے اوپر ہے، انسانوں کے اوپر ہے. وہ دیکھ کے سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر رہی ہے. وہ کبھی کلام پاک کو ایز اٹ از نہیں لے رہی، وہ انسانوں کے اوپر بلیو کر رہی ہے. جو انسانوں کے اوپر بلیو کر کے اور اللہ کو پیچھے کر دیتا ہے تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، خود کے اوپر جھوٹ بول رہی ہے. اور میں نے اس کا جھوٹ اسی وقت پکڑ بھی لیا تھا. میں نے اس کو بولا آپ جھوٹ بول رہی ہو، اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا تھا اسی وقت. اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں، جو کچھ یہ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب ان سے جاتا رہا. یہ دیکھیں جب ہم لگائیں گے جتنے سننے والے ہوں گے وہ سن سکتے ہیں کہ کیا لگایا گیا. ٹھیک ہے، اور آگے ہے 25 ہے. کیونکہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو یہاں سے، کیونکہ وہ بولنے ہی نہیں دے تھی بیچ میں. یار پتہ ہے کیا ہے، ایک انسان اس چیز سے اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان کے اندر مینرز ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری براڈ پہ آیا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی بولنے دے. وہ ہماری براڈ پہ ہمیں نہیں بولنے دے رہی تھی، تو مجھے اس کی بات جب سمجھ آ رہی تھی میں جواب دینے لگتی تھی، بیچ میں بول پڑتی تھی. میں جواب دینے لگتی تھی، بیچ میں بول پڑتی تھی. تو یہ ان کا صبر ہے، اتنا حوصلہ ہے اس کے اندر. بہرحال سسٹر کہہ دینے سے کوئی کسی کی سسٹر یا بہن نہیں بن جاتا، یا ماں باپ بہن بولنے سے کوئی انسان کا ماں باپ نہیں بن سک جاتا. لیکن اتنا حوصلہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ بات کیا کرے، دوسرے کو بھی سنیں، خالی اپنی ہی باتیں نہ کر دیں کہ ہماری باتیں سنو اور دوسرے کی نہ بولو. پلیز آگے چلتے ہیں. 25 ہے سورہ انعام کی. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں کان رکھنے والے بہت سارے لوگ نا چھپ چھپ کے سن بھی رہے ہوں گے. اوپر سے تو ہمیں یہاں سے تو ہمیں تھوڑے سے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ چھپ چھپ کے سن رہے ہوں گے. ان کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے دلوں پہ پردے اس لیے ڈال دیے کیونکہ آپ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں ہو. اور یہ دیکھو کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، یعنی پردے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ڈالے ہوئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کلام پاک میں کہا گیا تھا کہ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی انسان کو، جیسے آپ کے اولیاء کو شریک بنائے ہوئے اللہ کا، یہ مت کرو. جب قرآن کہہ رہا ہے تو آپ نے کلام پاک کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کلام کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ کے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا. آپ کی دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا کا مطلب ہے آپ کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا.
آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے، آپ کو بس وہی سمجھ آتی ہے جو آپ کو لوگ آ کے سکھاتے ہیں، اور لوگوں سے سیکھتے ہیں آپ لوگ، اور لوگوں سے سیکھنے کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں وہی آپ کو ٹھیک لگتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا، یعنی اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا، یعنی ان کے کانوں میں سیسا ہے، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، سن ہی نہیں سکتے، یعنی عقل کے جو کان ہے نا، ایک عقل کا ایک انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، اس عقل کے اس کے پاس کان بھی ہوتے ہیں، شعور بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، سب کو ہاتھ پیر سب کچھ ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں، یعنی یہ جو آیتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک آیت کا ان کے دماغوں کے اندر جا کے ان کو ڈال دیا جائے، ان کے شعور کے اندر بدل دیا جائے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، اور اس کی ساری آیتوں کی کو ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے ہمیں بتا دیا گیا ایسے ان کو بتا بھی دیا جائے، تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائے، تب یہ اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، جب ان کو یہ بیان کیا جائے گا تب بھی یہ اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تو ان کے بارے میں پہلے ہی بول دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں۔ اب دیکھو وہی آیت جو ابھی یہ کر کے گئی ہے عورت، وہی چیزیں بار بار ریویل ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں۔ اب دیکھو بحث کرنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، میں تو چپ کر کے کلام پاک پڑھ رہی تھی، اور وہ بحث کرنے کے لیے، اب دیکھو یہ کلام پاک کی یہ آیت جس وقت ابھی یہ سامنے آئی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو اپنا قرآن روٹین سے پڑھ رہی ہوں، تو لیکن اس کلام پاک کے اندر اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو ابھی کہہ کے گئی ہے، جو بحث کر کے گئی ہے ہمارے ساتھ، اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحث کرنے کو آتے ہیں، تو جو کافر ہیں کہتے ہیں، جو کافر ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے تو صرف کہانیاں ہی ہیں، سٹوریز ہی ہیں، لیکن اگر سٹوریز ہیں تو پھر ابھی جو تم آئی ہمارے پاس، ابھی جو آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھی، بات کی، اور بات کر کے آپ نے بحث کرنے کی کوشش کی، تو کلام پاک کے اندر یہ بات کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے اس کلام کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ ہمارے پاس آؤ گی، اور آنے کے بعد یہ بحث کرو گی، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کلام کے ذریعے بتا دیا کہ آپ یہ کام کرنا، آپ کو یہ کرنا تھا، کر کے گئی، اور کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بحث کرنے کو جو آتے ہیں یہ کافر ہیں، یعنی اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ جو ہو وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتی ہو اور انسانوں کے کلام کا اقرار کرتی ہو، تو آپ کفر کر رہی ہو، اللہ کا کفر، اور انسانوں کا، انسان آپ کے خدا ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانی۔ آپ لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، تو آپ کے لیے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عورت ہمارے پاس آئی تھی، یا کہ ابھی بحث کر کے گئی، تو کلام پاک کی آیت کیسے سامنے آ گئی ہمارے؟ ورنہ کلام پاک کی کوئی اور آیت بھی تو آ سکتی تھی، یہی والا، یہ جو ابھی اس نے کیا ہمارے ساتھ، وہی چیزیں کیوں چلنا شروع ہو گئی، وہی باتیں کیوں ہونا شروع ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ زندہ کلام ہے میرے رب کا، جو زندہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، چاہے وہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ کوئی آئے گا اور وہ بحث کرے گا، اور اس کے بارے میں تمہیں بتانا پڑے گا، یعنی ہمیں بتانا پڑے گا، یہ اس کا مطلب تھا۔ یہ کہانیاں جی نہیں ہیں، السلام یہ علیکم سٹوریز ورحمۃ نہیں ہیں، اللہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاک کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے جس کو ہم بیان کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کیسے ہو گیا ہے؟ کون آیا تھا؟ کوئی نہیں، اس اوکے، چھوڑو۔ مجھے ملا ہے سننے کو کچھ نہ کچھ۔ اچھا ملا ہے تو کیا ملا؟ میں لگا دوں گی یہاں پہ، سن لینا پھر بعد میں اس کو، ادھر کیا لگاؤں لگا گی تو دوں؟ آپ، میں یہاں پہ لگا دوں گی، وہ جو کنورسیشن ہوئی تھی وہ یہاں پہ لگا دوں گی نئے تو نئے لگانے کی ضرورت کیا؟ ہر چیز نہیں لگاتے ہوتے۔
میں تو لگاؤں گی نا، کیونکہ میں تو پوری اپنی، جب میں یہ کلام پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آپ سنتے نہیں ہو، میں یہ پورا لگاتی ہوں، ہر چیز لگاتی ہوں میں تو۔ نہیں آپ تو ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں۔ ہاں شروع کی چیزیں لگاتی ہوں، وہ بیچ میں آ گئی ہے نا، وہ بیچ میں آ کے جب قرآن پڑھا جا رہا تھا، بیچ میں آ کے روک کے، قرآن کو روک کے پھر بولتی ہے مجھے 5 منٹ بات کرنی ہے، 5 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ لے کے وہ کر کے گئی ہے۔ تو وہ تو تھا ہی نہیں ہمارا۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں لکھی ہیں ان کو ایسے نہ پڑھو، میرے طریقے سے پڑھو، تو میں کیسے پڑھوں اس کے طریقے سے جی؟ نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی ہر بندے کو جا کے ہم یہ بتائیں کہ میرے طریقے سے پڑھو یا میرے ہاں طریقے سے نہ پڑھو۔ وہ یہی کر کے گئی ہے۔ ہوں۔ تو میں قرآن پڑھ رہی تھی، یہاں پہ کلام پڑھ رہی تھی، تو وہ آ کے بول کے گئی ہے کہ ہمیں منع کریے کہ آپ یہ نہ کرو، ہم لوگوں کو مت منع کرو کہ ہم 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں ہمیں پڑھنے دو، ہم پڑھیں گے۔ میں نے بولا پڑھ لو، جو دیکھو تمہارے لیے تمہارا دین، نہیں میرے تو لیے آپ میرا نے دین۔ کب کس کو منع کیا ہے کہ نہ پڑھو؟ میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں میں بتا رہی تھی کہ 5 نمازیں قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے نا تو یہ آپ کی حدیثوں کی کتابوں کے اندر ہے، کہ آپ کو سزائیں ملی ہوئی ہیں ان حد، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب کوئی میری رسی کو چھوڑ کے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کے دوسرے کی رسی کی طرف جائے گا، دوسرے اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کسی اور کلام کی طرف جائے گا تو اس کو وہ سزا ملے گی۔ تو ان لوگوں کو یہ سزائیں ہی تو ملی ہوئی ہیں، ان کو قرآن پاک دیا گیا تھا نا، انہیں کو یہ کتاب دی گئی تھی نا کہ اس کلام کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنے سے پڑھ تو لیا، سمجھ تو لیا، لیکن اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جو انہوں لوکی نے، ہمارے ساتھ میں ہی ہے؟ ہاں لوکی جی، کیسے ہو بھائی؟ یار مجھے نا میں پلیز ابھی نا تلسی بحث ہماری السلام نا آج بھی علیکم ہو جائے ڈاکٹر گی۔ صاحب۔ میں قرآن تھوڑا سا پڑھ لوں کیونکہ میرا اچھا اچھا بس نا، آپ ریڈنگ کر رہے ہاں ہیں، اب تو کریں ہاں نا، میں میں ریڈ نے کر تو رہی ہوں۔ ویسے ہی سلام کیا، میں نے کہا اچھا شاید اچھا آپ کا۔ اچھا، اگر بیسک تلسی ہم نا 2 گھنٹے کے بعد، بلکہ 8 ہونے نا 10 بجے تک نا میں فری ہوں گی، 2 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، تو اس وقت اگر آپ نے، میں آپ کو شیئر کر دوں گی تو ہم لوگ مل کے بیٹھ کے تو وہ کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو ٹھیک ہے، اسی بات کے اوپر کر لیں گے۔ میں کلام جب ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں تو یہ پڑھ، اچھا وہ دوسرا والا جو کل وہ پوچھ رہے تھے نا، تو وہ میں نے آج تھوڑا سا کیا، لیکن آج میں آؤں گی ان کی براڈ پہ، تو ان کو بولیے گا کہ میں کر دوں گی آج، لیکن جلدی آؤں گی، ہاں 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 سارا کچھ ہو ٹھیک ہے، جائے۔ چلو اوکے میرا، ٹھیک ہے، بیٹھو بے شک، آپ سنو، میں صرف پڑھ لوں اس کو کلام کو، پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص طور پہ میرے رب کا کلام جو ہے نا وہ بیان کرے، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندہ کلام ہے، زندہ میرے رب کا کلام ہے، کیونکہ میرے رب کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک عورت آئے گی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آ کے وہ میرے ساتھ بحث کرے گی اور وہ انکار کرے گی، اور اس انکار کرنے والی کے ساتھ کیا کس طرح سے ہم نے ٹریٹ کیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا، تو ان کو بتانا کہ یہ کلام پاک جو ہے نا یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ میرے رب کی کہانیاں نہیں ہے، یہ میرے رب کا زندہ کلام ہے، جو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو اس میں کیسے یہ لکھا جاتا کہ یہ بحث کرنے کے لیے آئیں گے۔ بہرحال جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں 26 ہے سورہ ال نام کی، وہ اس سے روکتے ہیں، یعنی وہ اس سے روکتے ہیں۔ دیکھو یہ دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کہانیاں ہیں، میرے رب کا کلام کہانیاں ان کے لیے، وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی پردے میں پرے رہتے ہیں، یعنی وہ اس سے روک، جب ان کو قرآن پاک کلام پاک کی سچائی بیان کی جاتی، جیسے یہ جو عورت آئی تھی ہمارے پاس ہیر نام کی، یہ جس وقت ہمارے پاس آئی اور اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، جب ہم کلام پاک پڑھ کے بیان کر رہے تھے تو اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ تو دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ کلام پاک جو یہ زندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کے لیے کہ یہ جو عورت ابھی آئی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا، کہ میں تو شروع سے یہ کلام پاک پڑھ رہی ہوں، میری تو روٹین میں ہے نا کہ میری یہ آیت اس تک میں پہنچی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اس سے روکتے ہیں، کس سے روکتے ہیں؟ اس کلام سے روکتے ہیں، میرے رب کے کلام سے، جیسے اس کو سچائی پڑھ کے بیان کی جاتی ہے تو اس سے روکنا شروع کر دیا۔ تو وہ عورت آ کے، میں کلام قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس کو روکا، اس نے مجھے روکا کہ رک جاؤ، یہ بات نہ کرو، ایسے نہ کرو، لوگوں کو یہ مت کرو، اس نے روکا، اور واقعی یہ دیکھو کلام پاک بھی یہی کہہ رہا ہے، اور خود بھی پرے رہتے ہیں، اور دیکھو خود تو دور ہے ہی ہے اس سچائی سے، اللہ کے کلام سے وہ دور تھی ہی تھی، وہ عورت خود تو دور تھی ہی تھی، ہمیں بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی رکیں،
ہم بھی نہ کریں، ہمیں بھی۔ اور آپ لوگ سارے کے سارے اس چیز کے گواہ ہو کہ یہ عورت جب آئی، اس نے ہمیں بولا کہ نہ کرو، تو وہ روک ہی رہی تھی ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام کو پہلے سے پتا تھا، میرے رب کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ روکے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے اس کلام کے اندر یہ سب کچھ لکھ دیا تھا۔ تو مانو یا نہ مانو، یہ میرے رب کا زندہ کلام ہے، مگر اپنے آپ کو ہی ہلاکت کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھو آئی، آ کے چلی گئی، تکلیف لے کے گئی اپنے ساتھ، برائی لے کے گئی، ہمارے ساتھ بھی جا کے وہاں پہ کیا بولا ہوگا، کیا نہیں بولا، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہلاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی جو برائی تھی، وہ جو برائی لے کے آئی تھی، جو غلط بات لے کے آئی تھی، وہ تو ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے کلام کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے۔ یہ میرے رب کا زندہ کلام ہے، زندہ۔ جب میرے رب کا زندہ کلام ہمارے سامنے ہوگا تو اس کے سامنے کیسے یہ لوگ ٹکیں گے؟ جھوٹ باطل کبھی ٹک ہی نہیں سکتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور بے خبر ہے، دیکھو اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس عورت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خود مر گئی، وہ خود ہلاک ہو گئی ہے۔ اس کی ہلاکت، اس کی موت وہیں پہ ہو گئی جب اس نے اس کی موت اس وقت ہو گئی تھی جب وہ اوپر آئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے آئی تھی، وہ اللہ کے کلام کے اندر برائیاں ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی۔ تو ایک انسان جو اللہ کے کلام کے اندر وہ ڈالنے کے لیے انسان تو نہیں کہوں گی میں اس کو، شر ڈالنے کے لیے آیا، جو شر جو ہوتا ہے وہ تو مٹ کے رہتا ہے، وہ تو ہلاک ہوتا ہی ہے۔ تو دیکھیں شر کیسے مٹا، اللہ کے الحق کے سامنے باطل مٹ کے رہا، اور آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں۔ آگے ہے 27 ہے اس کی، سورہ انعام کی۔ کاش تم دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں۔ اور یہاں پہ جو کاش کا لفظ ہے نا، کاش تم دیکھو، ہمیں بولا جا رہا ہے یہ کہ کاش تم دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں۔ یار خدا کا واسطہ ہے، ابھی باز آ جاؤ، ابھی باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن باز نہیں آتے ہو۔ آپ لوگ دوزخ کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہاں ہو، دوزخ کے اندر ہو۔ کچھ تو دوزخ کے اندر ہے، کچھ کہاں ہے، کچھ کہاں، سارے پڑے ہوئے ہیں دوزخ کے اندر، تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کر سکیں۔ اف، یا اللہ میرے مالک، یعنی یہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی جو کلام پاک کو میں پڑھ کے بیان کری تھی، اس کا انکار کیا اس عورت نے۔ اور جب ہمیں کہا جا رہا ہے کاش تم دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو مطلب ہے ان کو اندر ڈالا جائے گا، اس دوزخ کے اندر دھکیلا جائے گا، اور کہیں گے کہ اے کاش، یہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں۔ یہ لوگ یعنی یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، یہ دوبارہ واپس نکلنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں۔ یعنی جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا جو انکار کرتے ہیں ان آیتوں کا، تو وہ نہ کریں اور مومن ہو جائیں، اور مومن ہو جائیں ہمارے جیسے ہو جائیں جو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے اللہ پہ ایمان لے آئے، پھر یہ تکذیب نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں آج یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے کلام کو، لیکن اس وقت یہ نہیں جھٹلا سکیں گے جب ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، پھر یہ جھٹلا نہیں سکیں گے جب اللہ کے، دیکھیں ہم تو ان کو بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو ماننے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال سسٹر میں معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، یقین کریں میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجبور کیا ہم لوگوں کو کہ آپ نے بات نہیں کرنے دی تھی، زبردستی کری تھی، سختی کری تھی، وہ سب کچھ کری تھی۔ دیکھیں ہم نے بھی صرف اتنا ہی کیا جتنا آپ نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ میں آپ کے لیے صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کو ملنی ہوگی تو میں ہدایت کے لیے کہوں گی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ملنی ہوگی تو یہ بھی میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو ملے گی ہدایت، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آگے ہے 28 ہے، ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دی، میں اپنے رب کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا ہے۔ آج دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات واقعی، اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں تو جن سے یہ ان کو منع کیا جاتا تھا، پھر منع کیا گیا تھا، پھر وہی کرنے لگے۔ اگر یہاں پہ ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے، اب جو چھپی ہوئی چیز تھی نا، جنات والی صفت تھی جو ان کے اندر، جو ان کے اندر چھپی ہوئی صفت تھی، جو ہم لوگوں ان پر ظاہر ہو گیا، یعنی ہم سے تو چھپا ہوا ہی تھا نا، ہم تو ان کو وہی سمجھتے تھے کہ یہ قرآن پاک کو ہی سمجھتی ہوں گی، کلام پاک کو سمجھتی ہوں گی، ہمارے اوپر تو یہی یقین، مجھے تو یہی پتا تھا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، لیکن ہم سے چھپا ہوا یہ بات تھی کہ یہ کلام پاک کو نہیں پڑھتی ہیں، یہ قرآن پاک کو ایز اٹ از نہیں پڑھتی ہیں، یہ انسانوں کی تقلید کو آگے رکھتی ہیں، انسانوں کو آگے رکھتی ہیں، کلام پاک کو پیچھے رکھتی ہیں۔ تو آج ہم پہ بھی یہ چیز ظاہر ہو گئی، اب آج ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح کی انسان ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ بھی ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں، اگر واپس بھی آ جائے، ادھر ہمارے پاس واپس بھی آ جائے، تو جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی جن چیزوں کا ان کو بولا جا رہا ہے نا کہ آپ ایسے کریں، کلام پاک کا یہ مطلب ہے، یہ ہے، تو پھر وہی کرنے لگے، یعنی اگر یہ واپس بھی آ جائیں، ہمارے پاس آئیں بھی، تب بھی یہ یہی کریں گی، یہ اس کو باز نہیں آئیں گی، اس لیے کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو جن کے اوپر پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ وہی بات ہوگی کہ جن کے اوپر پردہ پڑ گیا تو وہ پھر اس کو کون ہدایت دے گا اللہ کے سوائے اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو بھی اللہ ہی ہدایت کرے گا اگر وہ چاہے گا تو، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام، ہم دروغے نہیں لگے ہوئے یہاں پہ، ہم لوگ کسی کو زبردستی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہماری بات مانو اور سنو، نہیں، ہم صرف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا کلام ایز اٹ از پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جیسے ہمیں ملتا ہے ہم اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر وہی کرنے لگے، کچھ شک نہیں یہ کہاں ہو جی؟ میوٹ لگا کے چلی گئی ہو یا میوٹ اے لگ گیا سوری، کیا میں کب غلطی سے سے؟ بولی جا رہی ہوں، کب لگا یہ، کب میں لگا؟ بول رہا ہوں زیادہ دن نہیں ہوا، 2 منٹ بھی نہیں ہوا، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، 1 منٹ اچھا سمجھ لو۔ اچھا، سوری یار، مجھے پتا بھی نہیں ہے میں میوٹ بتا کب کیا، لگا، میں نے تو نہیں لگایا، اب وہ مجھے کیا ہاتھ، پتا، وہ شاید خود ہی لگ گیا، میں نے نہیں لگایا۔ میں اچھا، یہ بول میں رہا ہوں بات آپ کر نے رہی تھی، بولا بھی نہیں کچھ۔
हाँ जी। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा ही हुआ। देखो अब यहाँ पे जो है जी ये हुआ। वाला सुना था, हाँ अच्छा ही हुआ। जो मैं बोल रही थी वो नहीं सुना कौन सा। बताती है ना, बताती हूँ। हम्म। अ, कहा गया था वही फिर करने लगेंगे, कुछ शक नहीं ये हम्म। झूठे हैं। यानी ये कलाम पाक जो कुरान को बता रहा है कि ये झूठे, उनकी गवाही कुरान पाक दे रहा है। आपको पता है इस चीज का हम्म। कि उस ऐसा ही शख्स बिल्कुल। की जो अभी आए उसकी गवाही कुरान पाक दे रहा है कि ये झूठे लोग हैं, कि अगर इनको दोबारा